حکیم لقمان کی 10 نصیحتیں۔ حکیم لقمان جب اس دنیا سے رخصت ہونے والا تھا تب اس نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی تھیں، 10 راز کی، 10 کام کی، 10 کامیابی کی باتیں بتائی تھیں۔ اور وہ کون سی تھی اس ویڈیو میں آپ تک میں شیئر کروں گا۔ ہو سکے، اگر پاسبل ہو سکے تو کسی کاغذ پر لکھ کر رکھ لینا اور یہ سمجھ لینا یہ باتیں زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی، نسلوں کے بھی کام آئیں گی۔ بہت کامیاب یہ چیزیں ہیں، تو بہت دھیان سے سلسلے بار طریقے سے ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک دھیان سے سمجھے گا۔ سب سے پہلی بات حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، اے میرے بیٹے، کسی سے بات کرنے کے دوران اپنی آواز کو ہمیشہ، اپنے لہجے کو ہمیشہ نرم رکھو، دھیرا رکھو، کیونکہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ حکیم لقمان کی نصیحت تھی اپنے بیٹے کو کہ چیخنا چلانا انسان کی جو ہے فطرت میں نہیں ہوتا، انسانوں کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر چیخنے چلانے کی آواز اتنی ہی اچھی ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے مدھر مانی جاتی، سمجھ رہے ہیں، جو کہ سب سے بدترین آواز ہے۔ یہ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت تھی۔ دوسری بات حکیم لقمان نے کہی، اے میرے بیٹے، لوہا اور پتھر سب اٹھائے میں نے، اے میرے بیٹے، میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے لیکن قرض سے زیادہ وزنی چیز میں نے کچھ نہ پائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ حکیم لقمان صاحب نے کہ میرے بیٹے، میں نے لوہا اٹھایا، میں نے بہت ساری چیزیں، اوزار اٹھائے، بہت سارے بوجھ اٹھائے، لیکن قرضے سے زیادہ بوجھ کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ تو قرضے سے جتنا زیادہ پرہیز ہو سکے تو بچ کے رہیے گا، قرضہ سے جتنا زیادہ ہو سکے بچ کے رہنا۔ تیسری نصیحت حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے، اے میرے بیٹے، جو بھی انسان یہ بات بولتا ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کھلے عام جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو ایک جگہ پر ایک آگ کو جلائے اور دوسری جگہ پر دوسری آگ کو جلائے، دونوں آگوں کو ملا دے، کیا ایک آگ دوسری آگ کو شانت کرنے میں، ٹھنڈا کرنے میں مدد کرے گی؟ نہیں، بلکہ وہ آگ اور اس کو بڑھانے کا کام کرے گی۔ وہیں حکیم لقمان صاحب نے یہ کہا کہ ایک طرف آگ جلائی جائے اور دوسری طرف اس میں پانی ڈالا جائے تو یہ مان کے چلیں کہ وہ آگ لگ بھگ بالکل پرماننٹ 100% جو ہے وہ شانت ہو جائے گی۔ اب اسی طریقے سے جو بات یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ برائی کو برائی سے ختم کیا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ برائی کو بھلائی سے اور صبر کے ذریعے سے، ہے نا، اصلاح کے ذریعے سے ہی ختم کیا جا سکتا۔ یہ حکیم لقمان صاحب کی تیسری نصیحت اپنے بیٹے کے لیے تھی۔ چوتھی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے، اے میرے بیٹے، اگر تم کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو تو پہلے اس کا غصہ دلاؤ، اس کو پہلے غصہ دلانے کی کوشش کرو، اس کو ٹیسٹ کرو، اس کو غصہ دلاؤ۔ اگر وہ غصے میں آپ سے اچھا برتاؤ کرے تو یہ سمجھ لینا وہ دوست بننے کے قابل ہے، اور دوست بنانا اس شخص کے لیے وہ قابل دوست ہے۔ اگر وہ غصے میں اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ قابل دوست نہیں ہے۔ یہ حکیم لقمان صاحب کی اپنے بیٹے کے لیے چوتھی نصیحت۔ پانچویں نصیحت میں حکیم لقمان صاحب کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، ناسمجھ عورتوں پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیں گی۔ ایسا نہیں کہ ہر لڑکی پر ایسے ہی بھروسہ کر لیتے ہیں نا، آن لائن دیکھا جاتا ہے کہ 2 باتیں کہیں، تیسری بات میں ہمیں آپ سے محبت ہو گئی، بس چالو، بھروسہ ہو گیا، ختم۔ تو ایسے ہر عورت پر، ہر ناسمجھ عورت کے اوپر اگر بھروسہ کریں گے تو سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اگلی نصیحت حکیم لقمان صاحب کی، اے میرے بیٹے، کبھی کسی سے نہ جلنا اور جلنے والوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جلنے والے کی 3 نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا اور لوگوں کے سامنے چاپلوسی کرنا، مصیبت پر خوش ہونا۔ دوسرے انسان پر کسی پر مصیبت آ جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، یہ جلنے والے انسان کی نشانی ہوتی ہیں۔ یہ حکیم لقمان صاحب نے 3 نشانیاں بتائیں۔ اگلی نصیحت میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، جاہل لوگوں سے دوری بنا لو، دوری اپنا لو، ان کی محبت سے پرہیز کرو۔ جاہل لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جن کو علم نہیں ہے چیزوں کا، ان سے دوری بنا لو، ان سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ یہ حکیم لقمان صاحب کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ اگلی نصیحت میں اپنے بیٹے کے لیے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، کسی کو لوگوں کے سامنے کبھی شرمندہ نہ کرو،
کبھی کسی کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو. اگر کسی کی اصلاح کرنا مقصد ہو تو اکیلے میں کرو. اگر تمہیں باقی سمجھانے کی تمہارا انٹینشن ہے تو اس کو اکیلے میں سمجھائیے. یہ کہ نہیں کہ بھاری محفل میں اس کو جب بدنام کر رہے ہیں, اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں. یہ حکیم لقمان صاحب کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کے لیے. اگلی نصیحت میں لقمان صاحب اپنے بیٹے کے لیے کہتے ہیں, اے میرے بیٹے, میں نے زندگی میں بولنے پر کئی بار افسوس کیا ہے. میں نے زندگی میں کئی بار بولنے پر افسوس کیا ہے, لیکن خاموش رہنے پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا. یعنی کہ خاموش جتنا زیادہ رہیں, جتنا کم بولیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. یعنی ہمیشہ کچھ بھی منہ سے چپڑ چپڑ کرے جا رہے ہیں. یہ ابھی حکیم لقمان صاحب کی اپنے بیٹے کے لیے نصیحت تھی. اسی طریقے سے بیٹے میں نے اے میرے بیٹے, میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے. جن کاموں میں وہ نقصان اٹھاتے تھے میں ان کاموں سے پرہیز کرتا تھا. میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے. وہ جو کام کرتے تھے جن میں وہ نقصان اٹھاتے تھے میں ان کاموں سے پرہیز کرتا تھا. یہی میری عقل مندی کا کام تھا, اور تم بھی اس پر عمل کرنا. اگلی نصیحت میں کہتے ہیں, اے میرے بیٹے, خدا کی زمین پر اکڑ کر نہ چلنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو ہمیشہ محبت کے ساتھ, محبت کی زبان لے کر ایک دم سادہ طریقے سے ہی کوشش کریں چلنے والنے کی. یہ نہیں کہ اکڑ دکھاتے جا رہے ہیں, زمین کو ایسا گھسیٹتے جا رہے ہیں, اور جو میں ہوں تو کوئی نہیں, تو رم خاں بن کے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں نہیں. حکیم لقمان صاحب نے 10 نصیحتیں جانے سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں. تو میں نے سب کچھ آپ کو یہاں پر بتایا. ویڈیو اچھی لگی آپ لوگوں کی کیا رائے کامنٹ کے مادھیم سے بتائیے گا. ثواب اور کامیابی کی نیت سے نیک چیز کو آگے شیئر کر دیجیے. آخر میں ایک بات بتا رہا ہوں, میری بہت دھیان سے سن لیجیے گا. یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے. اگر آپ کے اوپر اچانک سے حادثات ہوتے ہیں, اچانک سے آپ کے کام رکتے ہیں, اچانک سے کام بگڑتے ہیں, بہت پریشان ہیں, رکاوٹیں آ رہی ہیں, یہ ویڈیو دیکھ لیں, ہر انسان کے کام آئے گا. ابھی کلک کر کے دیکھ.